بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ایران کے پاس 9 قسم کے ایسے میزائل موجود ہیں جو اسرائیل کے مختلف علاقوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران نے یہ رپورٹ دوستو شام میں ایرانی قونصل خانے میں اسرائیلی حملے کے بعد جاری کی ہے۔ پہلا میزائل جو اسرائیل کو نشانے پر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا نام سجیل ہے۔ سجیل کی رینج 2000 سے 2500 کلومیٹر تک ہے۔ خیبر نامی ایرانی میزائل کو دوسرے نمبر پر ظاہر کیا گیا ہے۔ خیبر میزائل کی رینج 2000 کلومیٹر ہے۔ ماحول کے اندر اس کی رفتار 8 مچ ہے جبکہ ماحول سے باہر 16 مچ رفتار ہے۔ تیسرے نمبر پر عماد میزائل 7.2 مچ کی رفتار سے 2000 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے جبکہ چوتھا میزائل شہاب 3 مچ 7 کی رفتار سے 2000 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے۔ قدر میزائل 9 مچ کے ساتھ 1950 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے۔ پاوو میزائل 60 سے 900 کلومیٹر فی گھنٹے کے اعتبار سے 1650 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ خیبر شکن 5000 کلومیٹر فی گھنٹے کے اعتبار سے 1450 کلومیٹر تک کی رینج کی صلاحیت کا حامل ہے۔ الفتح 2 نامی میزائل 5 مچ کے ساتھ 1400 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے۔ 9ویں نمبر پر قاسم میزائل 1400 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایران کی آرمی کے 2 سینئر کمانڈروں سمیت 7 ارکان مارے گئے تھے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کا جواب ضرور دے گا۔ اس خطے کو ایرانی جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے آئندہ لوک سبھا انتخابات سے پہلے دوستو گھروں پر چھاپوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور لوگوں کو ہراساں اور گرفتار کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سری نگر میں سول سوسائٹی کے ارکان، مبصرین اور وکلاء نے میڈیا سے کہا ہے کہ بھارتی فورسز اس مہم کے دوران سینکڑوں نوجوانوں، امن کارکنوں اور حریت پسندوں کو گرفتار اور طلب کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کریک ڈاؤن کا مقصد بھارتی قبضے کے خلاف جاری جدوجہد کو دبانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں گرفتاریوں میں حالیہ اضافے کو کشمیری عوام کو مزید سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جنہیں پہلے ہی بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ وادی میں آزادی پسندوں کو منظم طریقے سے من گھڑت الزامات کے تحت بار بار گرفتار کر کے ان کے سیاسی کردار کو ختم کر رہی ہے۔ مودی حکومت نے تنازع کشمیر کو حل کرنے کے تمام پرامن راستے بند کر دیے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے کہا ہے کہ IMF سے معاہدہ ہو جائے تو معیشت استحکام کی طرف جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو برے ابتر معاشی حالات تھے ان میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ اگلے 1-2 سال تک معاشی نمو زیادہ نہیں ہوگی۔ 1-2 سال غربت اور مہنگائی رہے گی مگر بہتری آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بجلی اور گیس مہنگی ہونے کا نقصان حکومت اپنے سر نہیں لے سکتی۔ مفتیٰ اسماعیل کا کہنا تھا کہ پینشن اور بیوروکریٹک اصلاحات کے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگلے 7 سے 8 سال میں پینشن سب سے بڑا خرچے کا مسئلہ بن جائے گا۔ مفتیٰ اسماعیل کا مزید کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کو خدشہ ہے کہ 1 کروڑ لوگ مزید خط غربت سے نیچے جائیں گے۔ پچھلا سال معاشی لحاظ سے بدترین تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے دور میں IMF معاہدے کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں اور اورنگزیب صاحب جب آئے تو انہیں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی ملیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے سال 28% کی رفتار سے مہنگائی بڑھی تھی۔ اس سال مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہو کر 20 سے 22% تک رہے گی۔ اندازہ ہے کہ اگلے سال مہنگائی بڑھنے کی شرح 12% تک آ جائے گی۔
نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ ایک اندازہ ہے کہ ایران، چائنا، روس اور شمالی کوریا نے مغرب کے خلاف آمرانہ اتحاد تشکیل دے رکھا ہے۔ بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ یہ بہت اہم ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے رکن ممالک اسرائیل کو ایک انتہائی واضح اور شفاف پیغام بھیجیں کہ وہ شہریوں اور امدادی کارکنوں کی حفاظت کے لیے زیادہ اقدامات اٹھائے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے مغرب کے خلاف ایران، چائنا، روس اور شمالی کوریا کے مبینہ بڑھتے ہوئے اتحاد پر زور دیا اور کہا کہ یہ ممالک زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کو عملی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل نے مغرب کی جانب سے اس مبینہ آمریت پسندوں کے اتحاد کا مقابلہ کرنے اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ چائنا روسی دفاعی صنعت کو کلیدی پردے فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ روس فوجی ساز و سامان اور گولہ بارود حاصل کرنے کے بدلے ایران اور شمالی کوریا کو ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو کو اپنے جغرافیائی رقبے سے باہر دوسرے ممالک جیسا کہ جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ طاقتور طاقتوں کے اس طاقتور اتحاد کے خلاف کھڑا ہوا جا سکے۔ لبنانی تحریک حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوج کے ہوائی دفاع کے مرکز اور میزائل کمانڈ سینٹر کو درجنوں میزائلوں کے ساتھ کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے دوستو، المیادین نے مقبوضہ گولان میں واقع صہیونی ٹھکانوں پر لبنان سے داغے گئے تقریباً 40 میزائلوں کی اطلاع بھی دی تھی۔ غیر قانونی صہیونی رجیم اسرائیل کے وزیر دفاع نے بہانہ کیا ہے کہ خان یونس سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کا مقصد جنوبی غزہ میں واقع رافیہ میں آئندہ فوجی آپریشن کی تیاری ہے۔ اس موقع پر دوستو، غزہ سے اسرائیلی فوج کی ذلت امیز عقب نشینی شکست کا جواز پیش کرتے ہوئے وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ہم ایک ایسی صورتحال تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں حماس کا غزہ کی پٹی پر کنٹرول ہی نہیں رہے گا اور وہ ایک فوجی ادارے کے طور پر کام نہیں کر سکے گا کہ جو ہمارے غیر قانونی قابض شہریوں کے لیے خطرہ بن سکے۔ برطانوی سیکیورٹی کمپنی ایمبری نے اعلان کیا ہے کہ اسے یمن میں خلیج عدن کے اندر ایک اسرائیلی بحری جہاز پر حملے کی اطلاع ملی ہے۔ اس سیکیورٹی کمپنی نے مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا ہے کہ اس نے قریبی جہازوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں۔ اعلان کیا گیا تھا کہ آج ایک میزائل خلیج عدن میں ایک بحری جہاز کے قریب آن گرا، تاہم جہاز اور اس کے عملے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس سے پہلے بھی دوستو، برٹش میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن نے یمنی خلیج عدن میں ایک اور سیکیورٹی حادثے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب یمنی مزاحمتی تحریک انصار اللہ نے بھی گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ اس نے غزہ کے خلاف صہیونی مظالم کے آغاز کے بعد سے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں سے متعلق 80 سے زائد تجارتی اور فوجی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں اور مسلط کردہ جنگ کو 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں بچوں کی اموات تمام انسانیت پر ایک دھبا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ غزہ کے بچوں کے زخم اور ان کی اموات انسانیت پر داغ بنے رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ اور آنے والی نسلوں پر یہ حملے ختم ہونے چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت کا مزید کہنا تھا کہ بنیادی ضروریات، خوراک، ایندھن اور صحت کی دیکھ بھال سے انکار غیر انسانی اور ناقابل برداشت ہے۔ غزہ جنگ کا نصف سال مکمل ہونے پر ہالی ووڈ فنکاروں نے حال ہی میں ایک مذمتی خط پر دستخط کر کے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کم سے کم 150 سے زائد یہودی فنکاروں نے امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق غزہ جنگ کے خلاف اپنا احتجاج اور ایک اوپن لیٹر کے ذریعے ریکارڈ کروایا۔ یہودی فنکاروں کے اس خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہمیں یہودی ہونے پر فخر ہے، لیکن ہم یہودیت کا نام خراب ہونے نہیں دیں گے۔
خط میں یہ بھی کہا گیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ غزہ میں 6 ماہ سے جاری جنگ کو مستقل طور پر ختم کیا جائے۔ فنکاروں کے مطابق وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری اس تنازعہ میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں کے غم میں شریک ہیں، چاہے وہ اسرائیلی ہوں یا فلسطینی۔ دوستو، یاد رہے کہ جنگ میں اب تک غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 33,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ خط پر دستخط کرنے والے اداکاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس خط پر اس لیے دستخط کیے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ فنکار کمیونٹی غزہ پر بات کرنے سے نہیں ڈرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو افراد ماضی کو یاد نہیں رکھتے وہ اس کو دہرانے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ اگر حالات نہ بدلے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب یہودیوں کو یہودیت کے لیے دوبارہ آواز اٹھانی پڑے گی۔ لبنان کے ساتھ اپنی شمالی سرحد پر اسرائیلی فوج امکانی جنگ کی تیاری کے ایک اور مرحلے کے قریب آن پہنچی ہے۔ اسرائیل 6 ماہ قبل اسی محاذ پر ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں گزار چکا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حزب اللہ عموماً سرحد کے قریب اسرائیلی اہداف کو نشانہ بناتی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے تیزی سے لبنانی علاقے میں اندر تک حملے کیے ہیں اور حزب اللہ گروپ کے کمانڈروں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے شام میں حزب اللہ اور ایران سے وابستہ دیگر اہداف کے خلاف بھی حملے تیز کر دیے ہیں، جس میں 1 اپریل کو دمشق میں ایران کے سفارت خانے کے قونصلر سیکشن پر فضائی حملہ بھی شامل ہے۔ اس کے بارے میں تجزیہ کاروں کا خدشہ ہے کہ اس سے لڑائی ایک بھرپور جنگ میں بدل سکتی ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ حزب اللہ کے رہنما نے جمعے کے روز نشری خطاب میں کہا تھا کہ ان کی تحریک نے تاحال اپنے اہم ہتھیاروں کا ابھی استعمال نہیں کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما صنم جاوید نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد ہمیں توڑنا ہے، لیکن ہم کھڑی رہیں گی۔ عدالت میں ان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی تو عالیہ حمزہ اور صنم جاوید خان کو پیش کیا گیا۔ دونوں خواتین کو سرگودا جیل سے سخت سیکیورٹی میں پیش کیا گیا۔ عالیہ حمزہ ملک کا کہنا تھا کہ جیل میں علیحدہ سیل میں رکھا گیا ہے۔ سحر اور افطار میں انتہائی غیر معیاری کھانا دیا جاتا ہے۔ سیل میں مچھروں اور مکھیوں کی بھرمار ہے اور بدبو ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیگر شہروں میں بھی آپ کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کو میں لاہور میں تھی تو میاں والی کیسے پہنچ گئی؟ صنم جاوید کا کہنا تھا کہ سیل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ملاقات کروائی جاتی ہے۔ سحر اور افطار کا سامان گھر سے لانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ حکومت کا مقصد ہمیں توڑنا ہے، لیکن ہم حق پر ہیں اور کھڑی رہیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھ پر جو مضحکہ خیز مقدمات بنائے گئے ہیں انہیں گنیز ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے۔ یہ سب مرجن نواز کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ نظام عدل کے ساتھ اس سے زیادہ اور سنگین مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مجھے اپنے فیصلوں کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے۔ فل کورٹ کیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم نے کہا کہ اگر کوئی سائل سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو قیامت کے دن حاضر ہوں۔ 31 سال کے عرصے میں میں نے 15,000 فیصلے دیے ہیں۔ جسٹس محمد ابراہیم نے کہا کہ 15,000 فیصلوں میں 509 فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے، ان میں سے 280 کو عدالت عظمیٰ نے برقرار رکھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے قانون کے مطابق فیصلے کیے، مگر ہمیں سیاسی جماعت سے منسوب کیا گیا۔ ہمارے قانون کے مطابق فیصلوں پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی گئی۔ امریکی سائنسدانوں نے انتہائی باریک اور بے حد مختصر سوئیوں والا ایک ایسا اسٹیکر ایجاد کر لیا ہے جسے کھال پر چپکا کر کسی بھی بیماری کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ یہ اسٹیکر واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ماہرین نے ایجاد کیا ہے اور یہ ڈسپوزیبل ہے، یعنی ایک بار استعمال کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے۔
بیماری کا پتہ لگانے کے لیے سٹیکر کو کھال پر رکھ کر تھوڑا سا دبایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی باریک سوئیاں کھال میں معمولی سا اندر سرایت کر جاتی ہیں اور جلد کی سطح سے نیچے موجود جسمانی مائع کی بہت معمولی مقدار اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ یہ جسمانی مائع ایسے مادوں سے بھرپور ہوتا ہے جو انسانی صحت یا بیماری سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں کیمیائی مرکبات، بائیو کیمیکلز کے علاوہ بائیو مارکرز کہلانے والے مادے بھی شامل ہیں، جو بیماری اور صحت کی مختلف کیفیات کا براہ راست پتہ دیتے ہیں۔ سٹیکر کا اندرونی نظام انہی مادوں کا تجزیہ کر کے متعلقہ فرد میں کسی بیماری کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تحقیق کے نگراں ڈاکٹر شری کانت کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سکے جتنا یہ سٹیکر کسی بھی موجودہ یا بائیو مارکر ٹیسٹ کے مقابلے میں 800 گنا زیادہ حساس ہونے کے علاوہ انتہائی سادہ، محفوظ، آسان اور کم خرچ بھی ہوتے ہیں۔ یہ سٹیکر خاص طور پر دور دراز اور پسماندہ علاقوں اور گاؤں میں بیماریوں کی تشخیص میں استعمال کیے جا سکیں گے، جہاں نہ تو کوئی جدید طبی تجربہ گاہ موجود ہے اور نہ ہی وہاں کے رہنے والے مہنگے میڈیکل ٹیسٹ برداشت کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ فضائی آلودگی صرف پھیپھڑوں اور دل کے لیے ہی خطرناک نہیں بلکہ یہ گردوں کی دائمی بیماری کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ بات انہوں نے 47,000 سے زائد بالغ شہریوں کی صحت سے متعلق 2 سالہ اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے کے بعد دریافت کی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہوا میں معلق آلودگی کے وہ باریک ذرات جن کی جسامت 2.5 مائکرو میٹر یا اس سے بھی کم ہوتی ہے، انہیں پارٹیکیولیٹ میٹر 2.5 کہا جاتا ہے، جبکہ صحت کے تناظر میں بھی انہیں تشویشناک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ذرات اگر ایک طرف ہمارے پھیپھڑوں میں پہنچ کر سانس کی مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں، تو دوسری جانب یہی ذرات کئی طرح کے امراض قلب کو بھی جنم دے سکتے ہیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ شہروں میں رہنے والے بالغ مردوں اور صحت مند بالغ افراد کے گردوں کو اس PM 2.5 کی طویل مدتی فضائی آلودگی سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس سٹڈی کی بنیاد پر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسی سازوں کو فضائی آلودگی کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحت پر اس کے نت نئے اور پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ دوستو، اس تحقیق کی تفصیلات جرنل آف دی امریکن سوسائٹی آف نیفرولوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔